رمضان کا مہینہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ روح کی تربیت، نفس کی صفائی اور دل کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ ہر روزہ اپنے اندر ایک نیا پیغام، ایک نئی حکمت اور ایک نئی روحانی طاقت چھپائے ہوتا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں چوتھے روزے کے اس خوفناک راز کی جو انسان کے اندر چھپی ہوئی سب سے گہری کمزوری کو ہلا دیتا ہے۔ یہ وہ سچ ہے جو صرف ظاہری عبادت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ عرش کو بھی ہلا دینے والی سچائیوں سے جڑا ہوتا ہے۔ چوتھا روزہ اصل میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ پہلے 3 روزوں میں جسم کو بھوک اور پیاس کی عادت ہو جاتی ہے۔ انسان کا بدن ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بلڈ شوگر لیول سٹیبل ہونے لگتا ہے، میٹابولزم سلو ہو کر انرجی کنزرو کرتا ہے اور دماغ کلیئرٹی محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ صرف میڈیکل پرفارمنس ایسپیکٹ نہیں، بلکہ روحانی پرفارمنس کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ جب جسم کا شور کم ہوتا ہے تو روح کی آواز تیز ہو جاتی ہے۔ اس سٹیج پر نفس کی پہلی تیزی توت چوکی ہوتی ہے۔ پہلے 2 دن نفس چیختا ہے، تیسرے دن وہ کمزور پڑتا ہے اور چوتھے دن اسے سمجھ آنے لگتا ہے کہ اب حکومت اس کی نہیں رہی۔ یہیں سے چوتھے روزے کا خوفناک راز شروع ہوتا ہے۔ یہ روزہ انسان کو اس کے اندر کے غرور، حسد، کبر اور ریا کا سامنا کرواتا ہے۔ بھوک صرف پیٹ کی نہیں ہوتی، بھوک طاقت کی بھی ہوتی ہے، بھوک تعریف کی بھی ہوتی ہے، بھوک بدلہ لینے کی بھی ہوتی ہے۔ ڈیزائن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو روزہ ایک پرفیکٹ اسپرچول سسٹم ہے۔ اس کا سٹرکچر سمپل ہے لیکن امپیکٹ گہرا۔ سحر سے مغرب تک خود کو روکنا، صرف کھانے سے نہیں بلکہ بری بٹون سے، غلط نظر سے، غلط الفاظ سے۔ یہ لیئرڈ ڈیزائن ہے۔ آؤٹر لیئر جسم کو کنٹرول کرتی ہے، مڈل لیئر زبان اور آنکھوں کو، اور انر کور دل کو۔ چوتھا روزہ اس انر کور پر کام کرتا ہے۔ پرفارمنس ایسپیکٹ یہاں اور انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ لگاتار فاسٹنگ سے فوکس بڑھتا ہے، سیلف کنٹرول سٹرونگ ہوتا ہے اور امپلس کنٹرول امپروو ہوتا ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے اس میکانزم کو روحانی تربیت کے لیے یوز کیا۔ جب چوتھے دن تک انسان کنٹرول پریکٹس کرتا رہتا ہے تو اس کا برین ڈسپلن کو ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ یہ نیوروپلاسٹیسٹی کا عمل ہے جہاں عادت بدلتی ہے اور نیا پیٹرن بنتا ہے۔ مگر خوفناک راز یہ ہے کہ اگر اس سٹیج پر انسان نے نیت صاف نہ کی تو وہ صرف بھوکا رہ کر رہ جاتا ہے۔ ظاہر میں روزہ، باطن میں غفلت۔ عرش کو ہلا دینے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف بھوک اور پیاس مقصود نہیں، مقصود تقویٰ ہے۔ اور چوتھا روزہ انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ کیا اس کا صبر صرف جسم تک محدود ہے یا دل تک پہنچ چکا ہے۔ اس دن اکثر لوگ ایموشنل سینسٹیوٹی محسوس کرتے ہیں۔ چھوٹی سی بات پر غصہ آ جاتا ہے یا آنکھ بھر آتی ہے۔ یہ ویکنس نہیں، یہ پیوریفیکیشن کا پروسیس ہے۔ جب ٹاکسنز نکالتے ہیں تو جسم ری ایکشن دیتا ہے، جب گناہ کی گارڈ دھلتی ہے تو دل بھی ری ایکشن دیتا ہے۔ چوتھا روزہ دل کے زخموں کو ایکسپوز کرتا ہے۔ جو داڑھ ہم نے سالوں سے دابا کر رکھا ہوتا ہے وہ سرفیس پر آنے لگتا ہے۔ یونیک سیلنگ پوائنٹ اگر سمجھا جائے تو چوتھا روزہ سیلف اویئرنس کا پاورفل ٹول ہے۔ یہ انسان کو اپنے آپ سے ملواتا ہے۔ اکثر ہم دنیا کو بلیم کرتے رہتے ہیں، حالات کو دوش دیتے ہیں، لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، مگر جب بھوک اور خاموشی کے ساتھ کچھ دن گزارتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا دشمن اندر بیٹھا ہے۔ نفس جو ہر وقت شارٹ کٹ چاہتا ہے، جو ہر وقت کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے۔ عرش ہلا دینے والی سچائی یہ ہے کہ جب بندہ سچائی دل سے اپنی کمزوری تسلیم کرتا ہے تو آسمانوں پر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ فرشتے گواہ بنتے ہیں کہ یہ بندہ صرف ظاہری عبادت نہیں کر رہا بلکہ اپنے اندر کی جنگ لڑ رہا ہے۔ چوتھا روزہ اس جنگ کا ڈیسائسو مور ہوتا ہے۔ یہاں سے یا تو انسان اوپر اٹھتا ہے یا پھر صرف روٹین کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اس روزہ کا ایک اور پہلو سوشل ڈیزائن سے جڑا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو غریب کی بھوک سمجھ آتی ہے، مگر چوتھے دن تک بھوک ایک ریالٹی بن چکی ہوتی ہے۔ اب سمپتھی ٹیمپریری نہیں رہتی، ایمپتھی میں بدل سکتی ہے۔ یہ سٹیج انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ صرف افطار تک محدود نہ رہے بلکہ کسی اور کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے۔ ٹیکنیکل طور پر دیکھا جائے تو فاسٹنگ باڈی کے آٹوفیجی پروسیس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ یہ پروسیس پرانے اور ڈیمیج سیلز کو کلین کرتا ہے۔ اسی طرح روحانی آٹوفیجی بھی ہوتی ہے۔ چوتھا روزہ پرانی نفرتوں، پرانے شکوے، پرانی عادتوں کو توڑنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب انسان کانشیس ہو کر اس روزہ کو پرفارم کرے۔ اکثر لوگ اس دن تک تھکن محسوس کرتے ہیں، انرجی لو لگتی ہے۔ یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جہاں اصلی صبر ٹیسٹ ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا نہیں بلکہ شکایت کے بغیر برداشت کرنا ہے۔ جب بندہ اس سٹیج پر شکر کا اظہار کرتا ہے تو اس کی روح کی پرفارمنس پیک پر
चली जाती है। चौथा रोजा इंसान को यह भी सिखाता है कि कंट्रोल ही असल ताकत है। दुनिया ये सिखाती है कि जिसके पास ज्यादा है वो पावरफुल है। रोजा सिखाता है कि जो खुद को रोक सकता है वो पावरफुल है। ये पैराडाइम शिफ्ट अर्श तक अपनी गूंज पैदा करता है। जब एक बंदा अपनी हवाइश को कुर्बान करता है तो वो आसमान के करीब हो जाता है। इस राज को समझने के लिए जरूरी है कि हम रोजा को सिर्फ कैलेंडर इवेंट न समझें। ये एक सिस्टम है, एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है जो इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती है। पहले 3 दिन एडेप्टेशन, चौथा दिन कॉन्फ्रंटेशन। यहां बंदा अपने असली चेहरे से मिलता है। अगर वो इस मुलाकात से भाग गया तो रोजा सिर्फ आदत रह जाता है। अगर वो इस मुलाकात को कबूल कर ले तो यह रोजा उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। चौथा रोजा यह पैगाम देता है कि असली जीत दूसरों पर नहीं, अपने आप पर होती है। जब नफ्स की गर्दन झुकती है तो दिल सीधा हो जाता है, और जब दिल सीधा हो जाता है तो इंसान की दुआओं में नसर पैदा होता है। ये वो मकाम है जहां बंदा सिर्फ लफ्जों से नहीं, हालात से दुआ करता है। यह राज कोई इसलिए नहीं बताता क्योंकि यह आसान नहीं। इसमें मेहनत है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, अपनी गलतियों का इकरार है। मगर जो बंदा चौथे रोज के इस इम्तिहान को समझ लेता है, उसके लिए आगे के रोजे सिर्फ रूटीन नहीं रहते, बल्कि एक सफर बन जाते हैं जहां हर दिन रूह थोड़ी और पाक, दिल थोड़ा और नरम और नफ्स थोड़ा और कमजोर होता चला जाता है।